بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقدمہ خیبر کے ساتھ میں ہوں سیار علی شاہ۔ پروگرام میں تجزیے اور تبصروں کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پروگرام میں پرماننٹ پارٹ ہیں حسن خان صاحب، سر آپ کا بھی شکریہ نئے پروگرام میں، اور آج آپ تھوڑے سے تر و تازہ لگ رہے ہیں، ریلیکس لگ رہے ہیں نا، میرا اپنا پروگرام 11 بجے ہوتا ہے نا، 11 بجے کی وجہ سے آج تھوڑا سا ارلی ہے۔ اچھا سر، آج سیاست سے آغاز کریں گے سب سے پہلے، کیونکہ سیاسی صورتحال اب لگتا ہے کہ سیاسی ٹمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور حالات جو ہے ایک مرتبہ پھر ایک اور مارچ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی جب سے حکومت ختم ہوئی ہے تو انہوں نے ایک احتجاجی سلسلہ شروع کیا تھا، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پچھلے دنوں عمران خان صاحب پشاور گئے، وہاں پہ اپنے جو پی ٹی آئی کی قیادت تھی، جو قائدین تھے، ان کو جمع کیا، اور وہاں پہ سب کو ٹاسک دیا گیا باقاعدہ طور پر کہ ہر ایم این اے، ایم پی اے، اور پھر اس طرح تحصیل ناظم اور ولیج کونسل تک جو ہے، جو پی ٹی آئی کارکن ہیں، ان کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ ایک سرٹن نمبرز بتائے گئے کہ وہ اتنے اتنے کر کے نمبر لوگ لے کر آئیں گے مارچ میں۔ پھر وہ پنجاب آئے اور ان سے باقاعدہ حلف لیا گیا کہ آپ نے اس میں بھرپور شرکت کرنی ہے۔ دوسری طرف وفاقی حکومت نے دونوں صوبوں کو، خیبر پختونخوا اور پنجاب کو وارن کیا ہے، وارننگ دی ہے باقاعدہ انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ نے، کہ اگر اس طرح صوبوں کی جانب سے وفاق پر چڑھائی کی گئی تو اس کا سخت جو ہے اس کا رد عمل آئے گا وفاق کی طرف سے۔ اوور آل یہ جو سچویشن ڈیولپڈ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی نے ابھی تک مارچ کا جو تاریخ ہے وہ نہیں دی ہے، ڈیٹ ابھی اناؤنس نہیں کی ہے کہ یہ کب ہونا ہے، مگر وہ پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ حسن صاحب کیا دیکھ رہے ہیں اس مرتبہ؟ جو پچھلی مرتبہ خان صاحب نے مارچ کیا تھا وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ پراپر پلاننگ نہیں تھی، اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس مرتبہ اس کو جو ہے اوور کم کیا، اور ابھی پورے پلاننگ کے ساتھ ایم این اے نے 4000 بندے اکٹھے کرنے، ایم پی اے نے 2000 کرنے، پھر اسی طرح نیچے 100 تک ٹاسک دیا گیا کہ وہ جو ہے لوگوں نے آنا ہے۔ اور دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ سب سے حلف لیا گیا ہے پنجاب میں بھی اور یہاں اور کے پی میں بھی، کہ سب نے بھرپور شرکت کرنی ہے۔ تو اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بہت پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں اور حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ کر ہی رہیں گے؟ پرووربیل الٹ ہوگا۔ دیکھیں سیان، پہلے نا لائٹر سائڈ سے شروع کرتے، کیونکہ آج پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے جوائنٹ سیٹنگ آف دا پارلیمنٹ جو تھا، جو دونوں کو ملا کے تقریباً 300 پلس بندے بنتے، 300 نہیں 340 تو ایک ہو گئے، 100 چلو اس میں 400 تو اس میں تقریباً 12-13 لوگوں نے شرکت کی۔ یہ ایک تو وہ انفارچونیٹ پارٹ تھا کہ 12 بندے بیٹھے تھے یا 13 بندے بیٹھے تھے، اور شکر ہے کسی نے قرم کی نشاندہی بھی نہیں کی۔ اور دوسرا اندر لائٹر سائڈ دیکھیں، خان صاحب گئے پشاور میں اس نے وہاں پہ وہ جو نازی یا نیازی والا حلف، جسے سوشل میڈیا پہ بڑا وہ ہو گیا تھا کہ یار یہ جو حلف ہے یہ نازی حلف ہے۔ چلو وہ تو ویسے میں نے اس وجہ سے کہا کہ لیٹس بگن فرام اے لائٹر سائڈ سے، کہ یہ نازی اور نیازی والا جو حلف تھا وہ انٹرنیشنلی ایٹ لیسٹ اٹینشن تو گریب کر گئے۔ اور تیسری بات ہے نا لائٹر نوٹ کہ خان صاحب I don't know why he is pressuring too much the KP۔ پنجاب میں اس نے جا کے کہا کہ ہر ضلع سے 10,000 لوگ آئیں گے، ہر ضلع سے 10,000 لوگ آئیں گے۔ خیبر پختونخوا میں دیکھیں کیا لیٹ سے ہم لیتے ہیں ایک مردان کو یا پشاور کو لیتے ہیں، مردان از اے ڈسٹرکٹ یا سوات ملاکن جس کو بھی لے رہے ہیں، نارملی 2 سے 3 ایم این ایز ہوتے ہیں، تو 3 ایم این ایز اگر آپ مردان کے کر دیں تو 12,000 یہ ہو گئے۔ 7 یا 8 ایم پیز ہے، ایم پی ایز ہے تو اس کو 8 ہے تو اس کو ضرب کر دے 16 جمع 12 یہ ہو گئے 26 27 28 ہو گئے، نہیں 28 ہو گئے، 28,000۔ اسی طرح ناظم تقریباً 75 یونین کونسل ہے، ہاں، اور پھر وہ یونین کونسل ہے، ولیج کونسل ہے، ان کو بھی چلو ہم ولیج کو نکال لیتے ہیں، صرف یہ 75 یونین کونسل میں
ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں مردان کی تو اگر ایک یونین کونسل سے 100 کر دیتے ہیں, کسی سے 200 اس نے کہا ہے, تو یہ 28,000 جمع 7,500 تو یہ تقریباً 40,000. خیبر پختونخوا کے خان صاحب تو مردان کی نہیں حسن صاحب دیکھیں, مردان کی چلو سوابی کر دیتے ہیں, سوابی کر دیتے میں 30-40,000 لوگ نہیں آ سکتے خان صاحب کے لیے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ ڈسکریمنیشن ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مردان پہ زیادہ ہے تو سوابی کو بھی 2 MNAs ہے, 2 ہے یا 3 MNAs وہاں بھی ہے, 7 یا 8 MPs وہاں بھی ہے, وہاں بھی تقریباً 60-65 یونین کونسل ہے. تو دیکھیں وہاں سے آپ نے 30 سے 40,000 پر ڈسٹرکٹ ڈالا ہے. پنجاب میں آپ نے خان صاحب نے کہا ہے کہ بس یار لم سم کوشش کرے 10,000 لوگ لے آئے. یہ تو بات ہو گئی, میں نے جو کہا کہ تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ جو ہم گلہ کر سکتے ہیں خان صاحب سے کہ یہاں بھی پنجاب کو جو ہے آپ نے اتنا برڈن نہیں کیا, باوجود اس کے سپورٹ بیس جو ہے, سپورٹ بیس خان صاحب کو بھی پتا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے یار. تو پشتو میں ٹپا دا کیا ہے گلے سوی دغی ما دپارا دا خندی کی چرتبل سے سنا ہوگا آپ نے کہ سارا جو ہے نا وہ غم اور غصہ اور غصہ ما دپارا دا خندی کی چرتبل سے کہ صدا سے اسی طرح کوئی ہے. تو یار جب آپ پرائم منسٹر تھے تو خیبر پختونخوا کے جو اتنے بڑے بڑے مسائل وسائل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے NFC کا نہیں کیا, وہ تقریباً 55 لاکھ ایکسٹرا برڈن عوام کا جو ہے نا مرج ڈسٹرکٹ کا وہ آپ نے خیبر پختونخوا پہ ڈالا. 4 سال میں آپ نے NFC کا ایک اجلاس نہیں بلایا, جو کہ 3% اس کو انشور کرنے تھے. 3 نہ دیتے چلو 2 دیتے, 2 نہ دیتے 1% دے دیتے, پھر بھی کافی زیادہ ہوتا. اسی طرح وہاں پہ جو دہشت گردی کے صورتحال ہے اس وقت, تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا کو یتیم سمجھ کے خان صاحب کو تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے تھا, لیکن وہ تو چلو دیٹ از another ڈیبیٹ. لیکن آج جو میں نے اس طرح کہا کہ آج پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر تھی, اور ظاہری بات ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نامینی ہے اور ان سرکردہ کارکن ہے, سرکردہ کارکن بھی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہی از پریزیڈنٹ, تو آئیڈیلی جو ہے ہی از اے نان پارٹیسان, کیونکہ اس نے آپ نے دیکھا تھا کہ جب نئی حکومت آئی تو پہلے اس نے حلف لینے سے انکار کر دیا. بلکہ آج وہ احتجاج بھی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ صدر صاحب جو تھے ان کے خطاب سے بائیک آؤٹ کیا تھا, تو اس میں PMLN کے جو لیڈران ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ صدر صاحب تھے جو عمران خان کے کہنے پہ انہوں نے اسی اسمبلی کو ختم کیا تھا, اسی اسمبلی کو ختم کیا تھا, ڈیزالو ود ان 20 منٹس اس نے ڈیزالو وداؤٹ applying his own mind and intellect. He is the president of Pakistan, he is the head of the state, ٹھیک ہے. تو without applying his mind اس نے وہ جا کے قاسم سوری نے ادھر سے, پرائم منسٹر نے ادھر سے, اور ٹک کر کے ادھر نے بھی اس نے بھی سٹیمپ لگا دیا. بڑی ہزیمت ہوئی. اس کے بعد اس نے پرائم منسٹر سے اوتھ لینے سے انکار کر دیا, اس کے بعد اس نے کیبنٹ سے اوتھ لینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد آپ if you remember اس نے مختلف قوانین کو جو ہے پاس کرنے سے, اس پہ سگنیچر کرنے سے اس نے انکار کر دیا. لیکن آج میں جو اپنا جو پوائنٹ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہی از اے PTI ایکٹیوسٹ. دا پریزیڈنٹ از مور اے PTI ایکٹیوسٹ دین اے پریزیڈنٹ آف ہیڈ آف دا اسٹیٹ. حکومت نے اس کو ٹریٹ بھی آج اس نے اپنی تقریر کے آخری حصے میں کچھ باتیں کی. اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے وہ کافی پولرائزڈ ہو چکی ہے. قائد اعظم بابا رحمۃ اللہ علیہ کہ اس نے 3 کے اتحاد, یونٹی, اتحاد, اتفاق تنظیمیں, اتحاد تنظیمیں مستحکم جو ہے نا اس کی. تو اس نے کہا کہ یار اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ سیاسی لیڈروں کو اتحاد کی ضرورت ہے. یہ جو پولرائزیشن ہے اس کو ختم کر کے بیٹھ کے مسائل کا حل نکالے. یہ ویسے بھی الیکشن ایئر ہے. اس نے کہا کہ الیکشن کا جو بھی ڈیٹ آئے گا تو مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے اس کا آخری چوتھا اس کا سپیچ تھا, اس کے بعد جو ہے نا یہ آخری سال ہوگا. نیکسٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پریزیڈنٹ الوی جو ہے ہی ول ایڈریس دا نیکسٹ پارلیمنٹ, کیونکہ وہ پارلیمنٹ سپٹمبر تک آئی ہوپ کہ الیکشن وہ ہوں گے, اناؤنس ہوں گے. تو اس نے کہا کہ یہ ابھی یہ آئیڈیا جو ہے ڈائلاگ کا, یہ آئیڈیا جو پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کرنے کا, ظاہری بات ہے یہ اس کو آئے گا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے. ان کا لیڈر ہے عمران خان. تو یہ تو مجھے تھوڑا سا دیر از اے سلور لائننگ. ابھی آتے ہیں جی لانگ مارچ پہ.
دیکھیے خان صاحب ہی از ٹیسٹنگ دا نروز آف ہز جو ورکر ہے. پی ٹی آئی کا جو چارجڈ ورکر ہے یہ اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں, جو کہ بالکل خان صاحب کے جیالے آپ سمجھ لیں, یا جس کو خان صاحب ٹائیگرز کہتے ہیں, جو کہ ہر صورت میں خان صاحب کال دے دیتا ہے تو وہ اسلام آباد بلاتے, اسلام آباد آتے ہیں, ڈیر اسماعیل خان بلاتے, ڈیر اسماعیل خان جائیں گے, کراچی بلاتے تو کراچی جائیں گے. یہ بڑے لمیٹڈ ہے. ووٹ ایک بات ہے, ووٹ لینا, اور ورکر جو ہے, جو آپ کا ڈائی ہارڈ ورکر ہے, وہ دوسری بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ابھی جب سے اس کی حکومت گئی ہے تو اس نے تقریباً 55 کے قریب جو ہے اس نے جلسے کیے. آلریڈی اس نے کافی سٹریچ کیا ہے اپنی پارٹی کی جو آرگنائزیشن سٹرکچر ہے, اس کو کافی اس نے سٹریچ بھی کیا ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ ابھی یہ جو کنٹروورسی آئے گی اس کی لانگ مارچ کی, میرے خیال میں کل آپ نے حکومت کی طرف سے ایک وارننگ بھی دیکھی ہوگی, جس میں صوبہ پنجاب کو اور خیبر پختونخوا کو ایک اشارہ دیا گیا ہے. اچھا, اشارہ دیا گیا. میں سر مجھے پتہ ہے آپ اس طرف جا رہے, تو میرا اس میں سوال ہے, اور آج وزیر اعظم صاحب سے بھی آج انہوں نے بھی ایک کوئی 2-1.5 گھنٹے پریس کانفرنس کی, اور اس میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اگر پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں وہ اگر پی ٹی آئی لانگ مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے سرکاری سطح پر, تو آپ وہاں پہ اگر گورنر راج لگائیں گے وہاں پہ, تو گورنر راج لگانے کا آپ کا جو ارادہ ہے. تو اس وقت پنجاب کے علاوہ جہاں پر برسر اقتدار جو جماعت ہے مسلم لیگ, ان کا نومینیٹڈ گورنر موجود ہیں, مگر خیبر پختونخوا, بلوچستان اور سندھ میں یہاں پہ گورنر نہیں ہے. دیکھیں گورنر کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کل پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہوا تھا, جو ان کی جو لیڈرشپ کا پرائم منسٹر کے ساتھ, اس میں میرے خیال میں یہ بات ہو گئی ہے, کیونکہ ابھی جو سچویشن آگے آ رہی ہے اس میں مرکز کا نمائندہ خیبر پختونخوا میں ڈیفینیٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ ہونا چاہیے. سندھ تو چلو ٹھیک ہے, وہاں پہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس وقت جو ایکٹنگ گورنر ہے درانی صاحب, تو ہی از اے ڈائی ہارڈ پیپلیا ہے, وہ وہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہے. بلوچستان از اے فار اوے, I'm sorry to say it, لینڈ فرام اسلام آباد, وہ اتنا میٹر نہیں کرتے انفارچونیٹلی, ورنہ بلوچستان از 47% لینڈ ماس جو پاکستان کا ہے وہ 47% ہے, لیکن اتنا وہ میٹر نہیں کرتا. ابھی دا نیئرسٹ لوکیشن جو ہے, جو کہ اسلام آباد کو ڈسٹرب کر سکتا ہے اور جو کیا ہے, وہ پشاور ہے, اور دوسرا جو ہے نا لاہور ہے. لاہور مین پنجاب اینڈ کے پی, کیونکہ اسلام آباد ان دو صوبوں سے کاٹ کے جو فیڈرل ایریا بنایا گیا ہے, یہ کچھ خیبر پختونخوا سے اور کچھ جو ہے اس پنجاب سے کاٹ کے, جو ان کا جو جہاں پہ یہ دونوں کنیکٹ ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بنایا گیا ہے. مطلب یہ کہ کچھ ادھر سے کاٹا ہے, کچھ ادھر سے کاٹے, اینڈ ناؤ دس از اے فیڈرل ایریا. تو ابھی وہ کلیم کرنے آ جاتے ہیں. نہیں, یہ ہے نا, ابھی اسلام آباد کی پہاڑی جو ہے نا, یہ خیبر پختونخوا کے مرگلہ کی پہاڑی, اور مرگلہ کی پہاڑی کے پیچھے دوسرے سائڈ جو ہے نا, یہ جو پنڈی کے ساتھ جو پنڈی جو ہے نا مری کے ساتھ, یہ جو آپ نے پوائنٹ اسٹیبلش کیا ہو مجھے ایک بریک کی طرف سر جائیں گے, اس کے بعد آتے ہیں ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا چاہتے ہیں ایک بریک کا, واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. حسن صاحب, سوال میرا اسی سے جڑا ہوا ہے, اور اس مرتبہ خان صاحب جو ہے نومبر سے پہلے ایک فیصلہ کن مارچ کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے خان صاحب نے کل بھی کہا, آج بھی جو ان کی بیک گراؤنڈ انٹریکشن ہوتی ہے رات لوگوں سے, اس میں انہوں نے اس بات کو مانا بھی ہے کہ مجھے کانٹیکٹ کیا گیا اور میری بات چیت ہو رہی ہے. تو ایسے بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ جو ان کی بات چیت ہو رہی ہے وہ ناکام رہی ہے ابھی تک, تبھی خان صاحب نے اتنا زور دے رہے ہیں لانگ مارچ پر. ابھی تاریخ نہیں دے رہا مگر زور دے رہا ہے, پریشر ڈال رہا ہے. تو آپ کو یہ فیصلہ کن لگ رہا ہے مارچ نومبر سے پہلے؟ دیکھیں سیار بھائی, بات چیت جو ہے نا آلریڈی چل رہی ہے, اور دونوں سائڈ سے جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ 10 نومبر تک جو ہے یہ شاید حکومت جو ابھی تک جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیسیجن نہیں لیا گیا ہے, لیکن کچھ ایگریمنٹ ایسی ہے کہ 10 نومبر تک جو ہے یہ حکومت پیک اپ کر کے الیکشن ڈیٹ دے گی. ابھی ظاہری بات ہے, جب 10 نومبر تک آپ جتنے بھی دے گا تو الیکشن ول گو ٹو نیکسٹ ایئر, یہ جنوری فروری میں الیکشن ہو گئے, کیونکہ نومبر میں اگر آپ ڈیزالو کریں اسمبلی کو تو
60 दिन के अंदर अंदर आपने 60 दिन है 90 डेज है, इसमें जो है ना आपने इलेक्शन करवाने, तो अगर 60 दिन भी हम ले लें, मिनिमम ले लें, तो नवंबर और दिसंबर, मतलब है कि जनवरी फरवरी में जाके इलेक्शन में होंगे। जनवरी में पाकिस्तान में इलेक्शन बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि आपका जो स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट से, जिसमें हजारा डिवीजन, मलाकन डिवीजन, ये पंजाब और ये और गिलगित हो गया, गिलगित में तो खैर नहीं होते, कश्मीर में नहीं होते, लेकिन ये इलाके जो है वहाँ पे इलेक्शन मुश्किल होता है। तो नेचुरली इलेक्शन जाएंगे फरवरी के एंड उसी मंथ में जाएंगे। लेकिन वहाँ पे डेडलॉक आया है, बातचीत में डेडलॉक ये आया है कि ये जाने से पहले ये असम्बली कुछ कानून साजी करना चाह रही है। उसमें ये भी है कि ये जो 61-68 वो जो ड्रैकोनियन लॉ, थैंक्स गॉड द चीफ जस्टिस हैज कॉल्ड इट अ ड्रैकोनियन लॉ, हालांकि इसी कानून पे देखिए आप फिर मुझे कहते हैं जुडिशरी के बारे में मुख्तात रहे, यही जज था, इसने दस्तखत किए हैं जज साहब जब नवाज शरीफ सामने तख्ते पे था ना, जो हमारे यहाँ कहते हैं जब वो तख्ते पे उनकी ऑपरेशन हो रही थी, तो यही जज था इसमें, ही वाज जज देन, जिसने उस पर साइन किया और उसने उसको कहा कि नहीं लाइफ टाइम, हालांकि उस वक्त आर्गुमेंट ये था कि ये जो 62F है या H है, इसमें 62(1)(f) इसमें ये नहीं है, लाइफ टाइम नहीं है, बस वन टाइम आप डिस्क्वालीफाई करके 5 साल के लिए। इसने कहा इनके जो बेंच था ना, इन्हें कहा नहीं जी ये लाइफ टाइम है। अभी फैसल वाडा, अभी देखे यार व्हाट अ कंट्री दिस इज एंड व्हाट अ जुडिशरी इट इज, कि जब एक पॉपुलर लीडर, अच्छा है या बुरा है उसमें नहीं जाते हैं, उनके वो द प्राइम मिनिस्टर, द 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब वो तख्ते पे उनको लेटाया है, तो उसके लिए सारे इकट्ठे होके कहते हैं लाइफ टाइम उसको जी रगड़ा दे दो। फैसल वाडा, अभी फैसल वाडा और नवाज शरीफ में खुदा के लिए कितना फ़र्क है यार। मैं नहीं कहता हूँ दोनों इंसान हैं, दोनों के वो इंसानी हवाले से या एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री दोनों इक्वल है, लेकिन फिर भी अब फैसल वाडा की बात आ गई तो यही चीफ जस्टिस साहब, अभी जो उस वक्त जज थे, अभी नाउ इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यही चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं जी कानून का इस तरह एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी पे ले आते। तो मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे कि एक ऐसा कानून लाते हैं कि ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है इसको ख़त्म कर देते हैं, नेब के हवाले से, इलेक्शन लॉज के हवाले से हम करते हैं। इमरान खान ने जो उनमें बात की है वो ये है कि खान साहब कहते हैं कि यार मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अभी दिस इज़ अ न्यूज़ फॉर यू एंड फॉर ऑल, मुझे नवाज शरीफ के वापस आने पे, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करने पे मुझे इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं पार्लियामेंट में नहीं आ सकता। आप इनको किसी दूसरे दरवाजे से करें, जिस तरह उसने एग्जैक्टली यही कहा है कि जिस तरह मरियम को रास्ता दिया गया या जिस तरह और हो रहा है, तो मियाँ साहब को भी एक रास्ता दें। उस पर अभी बात हो रही है कि पीडीएम वाले कहते हैं कि नहीं ये कानून हम लाएंगे और खान साहब ने बैठना है उसमें, इसी वजह से ये जो 10 MNAs वापस रिटर्न होगा, ये भी शायद आपका टॉपिक होगा। ये कहते हैं कि ये वापस आएंगे पीटीआई वाले, ये कानून साजी करेंगे। फिर पीटीआई के कुछ लोगों ने खान साहब को मशवरा दिया है कि एक काम करते हैं, इसको पैकेज करते हैं। मतलब ये है कि पीटीआई का जो है एक इनका जो ड्रीम है, ड्रीम तो नहीं है, ये जो ईवीएम था क्या था, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम वाला जो है ना, इससे करना है। दूसरा आपने ओवरसीज पाकिस्तानी कोर्ट का हक देना है, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है। लेट्स से इफ दीज आर द थिंग्स, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नवंबर, अभी इफ यू गो फॉर नवंबर, आज 6-7 तारीख है, तो इसमें 15 दिन के अंदर अंदर मेरे ख्याल में इतनी बड़ी एक्टिविटी प्लान करना मुश्किल होगा। या जैसे आप कह रहे थे कि नवंबर अगर होगा भी तो एंड ऑफ नवंबर में ये मार्च, लेकिन एंड ऑफ नवंबर में क्या होगा? देखें, यू आर अ लीडर, तो आपने बहुत सी चीजों को देखना है ना। इस्लामाबाद में फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, बिल्कुल वही ना। तो या तो आपने 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो अल्लाह ले आए आपको, ये जाके परेड ग्राउंड में रहे। लेकिन अगर आपने धरना देना है, धरना जो आपने 2014 में दिया था, तो उसके लिए नवंबर इन इस्लामाबाद इज नॉट अ फिजिबल मंथ। तो ये आपको लगता है कि सारे, ये मुझे लग रहा है कि गीदड़ बबकी होती, क्या होती है, लफ्ज इस्तेमाल होता है गीदड़ बबकी तो ये शायद प्रेशर टैक्टिक्स है कि जो डायलॉग चल रही है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, वायद एस्टैब्लिशमेंट, हाँ
پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان جو اس وقت ڈائیلاگ چل رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، جس میں ملٹری بھی ہے، جس میں اور فورسز بھی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں دے ول سارٹ اٹ آؤٹ بائی 10 نومبر، کیونکہ پی ٹی آئی نے اب ٹائم مانگا ہے. آپ کو میں اگر آپ کی بات کو سم اپ کروں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مارچ ہوگا؟ کیونکہ فیکٹر سیز کہ مارچ مشکل ہے، اسی لیے ایک میں نے آپ کو نومبر کی بات بھی دی کہ اگر خان صاحب مڈ نومبر تک پلان کرتے ہیں تو مڈ نومبر بائی دیٹ ٹائم دیر ول بی فریزنگ، کیا ہوتی ہے، سردی. نہیں تو اگلے ہفتے اگر کریں، اگلے ہفتے کیسے کریں گے؟ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ جو ہے نا اتنی بڑی پاپولر لیڈر ہے، وہ ایک کال دیں گے. نہیں تو پاپولر نے 25 مئی کو بھی کال دی تھی نا، پھر کیا ہوا؟ کتنے لوگ نکل آئے؟ نہیں اس وقت تو پنجاب میں انہوں نے ان کو روکا ٹھوکا ہے، ادھر سے لوگوں کو پکڑا ہے. تو صرف پنجاب فیڈرل ایریا میں ان کے ساتھ 10,000 لوگ نہیں بن سکتے تھے. یہ پنڈی جو ہے نا، پنڈی والوں کو کس نے روکا ہے؟ یہ جو پشاور سے جو ریلا آ رہا تھا اس کو کس نے روکا ہے؟ کشمیر سے جو ریلا آ رہا تھا اس کو کس نے روکا ہے؟ دیکھیں خان صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 25 مئی کا ہمارا جو مارچ تھا وہ ہماری پلاننگ نہیں تھی، اس نے خود کہا ہے. ابھی اس نے پلاننگ کی ہے، یہ کر رہا ہے جس طرح ابھی ڈیفینیٹلی اس نے کراچی بھی جانا ہوگا نا. یہ تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پی اور پنجاب پہ ریلائی کریں. ادھر حکومت نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ادھر وہ نہیں کرنے دیں گے. نہیں تو لوگوں کو تو نہیں، کوئی نہیں روک سکتا، سندھ حکومت بھی نہیں روک سکتی. تو میں وہ بات آ رہا ہوں آپ کی گورنر والی یار، وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. جی سر، کہ کے پی میں یہ شاید ہفتہ 10 دن میں جو ہے نیا گورنر موسٹ لائکلی، میرے خیال میں جو بات چیت چل رہی ہے کہ جس میں اے این پی اور جے یو آئی کا پھڈا پڑا ہوا ہے نا، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ گورنر جو ہوگا وہ ہم اے این پی کو دے رہے ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرے 17 ممبر ہے اور ان کے 10 ممبرز ہے وغیرہ وغیرہ. تو مولانا صاحب از اے ویری ہارڈ بارگینر، آپ کو پتہ ہے وہ بڑی ٹف بارگیننگ کرتا ہے. اسی وجہ سے اس سلسلہ جو ہے نا بلوچستان کا بھی ابھی تک پھنسا ہوا ہے، کیونکہ سندھ میں تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس نے نام بھی دیا ہے نسرین جلیل صاحبہ کا. جی بالکل. بلوچستان میں بھی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر میرا ہوگا. تب مولانا صاحب کو کہ ادھر بھی گورنر آپ کا، ادھر بھی گورنر آپ کا. میں نے کہا از اے ویری 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 ہارڈ بارگینر، بارگین کرتا ہے وہ. مولانا جو ہے نا، مولانا کی اسٹیمنا اچھا ہے اور وہ نیگوشیٹ جو ہے نا اس میں وہ تھکتا نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے وہ اس میں یہ ہے نا کہ ایک اور اس کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے. خان صاحب نے پچھلے دنوں لاہور میں ایک اگر لاسٹ بات میں کہتا ہوں، اگر پنجاب نے مرکز کے خلاف، کہ بھی اتنا پریشر نہیں بلڈ کر سکتے، اگر پنجاب نے مرکز کے خلاف پی ٹی آئی کو سپورٹ کر کے اور فیسیلیٹیٹ کیا تو دے ول بی گورنر راج ان پنجاب. ٹھیک ہے، کیونکہ اس حوالے سے بھی میں افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ آپ نے بلکہ آپ کے نظر کے سامنے گزرا بھی ہوگا. خان صاحب نے پنجاب میں ایک تعلیمی ادارے میں تقریر کی، وہاں پہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کی جو ایک کنٹروورسی اس سے بنی. پھر وہ گئے ایڈورڈس کالج پشاور، وہاں پہ انہوں نے تقریر کی. مگر اس کے بعد ہوا کیا کہ اسی کالج میں، ایڈورڈس کالج میں ایم الولی جو ہیں انہوں نے بھی تقریر کرنی تھی، ان کو تقریر کرنے نہیں دیا گیا. تو یہ جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، ایک تو یہ کہ اپنی پالیٹکس چمکانے کے لیے آپ تعلیمی ادارے، اس کا پہلے بھی اتنے سو کالڈ وہ جو ابھی صدر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پولرائز سوسائٹی ہے، آپ بچوں کو جا کے ایسی باتیں بتا دیتے ہیں کہ ان کو بالکل ایک طرف راغب کر دیتے ہیں، وہ پھر دوسری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے. دیکھیں سیار بھائی، میرے خیال میں کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے، اور پھر ایک سابقہ وزیر اعظم ہو اور ایک پاپولر ہی واز اے کرکٹنگ لیجنڈ، مطلب یہ اس کے لیے، یا کسی بھی سیاسی لیڈر فار دیٹ میٹر، احمد ولی خان ہو گیا، حیدر خان ہو گیا، یا اور پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا ہو گیا، اگر جانا چاہتے تو اچھی بات ہے جائیں. کیونکہ اسی ایڈورڈ کالج میں ولی خان صاحب بھی گئے تھے، نے لیکچر دیا تھا. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل کیمپیننگ کہ جہاں پہ جا کے آپ اپنے مخالفین کے بارے میں، جس طرح انفارچونیٹلی عمران خان کا جو سٹائل تھا، آئی تھنک اٹ از کنڈیمنیبل. کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں یہ مقدس ہوتے ہیں. وہاں پہ فیکلٹی بھی بیٹھی تھی، کیونکہ فیکلٹی تو آپ کی سیاسی تقریر سننے کے لیے تو نہیں بیٹھی تھی نا، اساتذہ جو بیٹھے تھے، اور وہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس تھے. کیونکہ انڈر کالج ڈسپلن سارے اسٹوڈنٹس کو کہا گیا، انسٹرکٹ کیا گیا کہ امپورٹنٹ وی آئی پی آ رہا ہے تو آپ سب نے ادھر ہی ہونا ہے 9 to 5. اگر آپ وہ نوٹیفیکیشن میں نے پڑھی ہے، شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی، تو خان صاحب کو ادھر چلے جاتے. جی سی کا تو میں بات نہیں، میں ایڈورڈس پہ فوکس کرتا ہوں، پشاور. اور وہاں پہ چلے جاتے اور وہاں پہ
اسٹوڈنٹس کو ہی واز اے فارمر پرائم منسٹر گورننس پہ بات کرتے کہ پاکستان کی گورننس ہے کیا چیز اور اس میں فلاس کیا ہے، لوپ ہولز کیا ہے، یہ رول آف لا پہ بات کر دیتے. خیبر پختونخوا پہ ان کی 10 سال حکومت رہی، ان کے بارے میں بات کر دیتے. انٹرنیشنل ریلیشن کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، یو ایس کے ساتھ تعلقات، ای یو کے ساتھ تعلقات، مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات، افغانستان کا مسئلہ، ایران کا مسئلہ، سمندروں کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ، اس پہ جا کے بچوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ہی وڈ ہیو بین اپریشیٹڈ اے لاٹ. خان نے کیا کیا، اٹ از ویری انفارچونیٹ ہی وینٹ دیئر اینڈ جسٹ ایز این اینگری بوائے وہاں پہ جا کے اس نے اپنے مخالفین کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے جو کسی بھی حوالے سے آئی ایم ناٹ اے فین. آپ کو پتہ ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اے پولیٹیکل کیونکہ ہونا بھی آپ کے لیے وہ ضروری ہوتے ہیں، ناٹ اونلی یو ٹو بی بٹ یو نیڈ ٹو بی سین ایز اے پولیٹیکل. ایک ہوتے ہیں نا کہ آپ اے پولیٹیکل، ایک دوسرے کہ آپ نظر بھی آئے کہ آپ اے پولیٹیکل ہیں. خان صاحب اگر چلے جاتے، خان صاحب ادھر، تو ان کا سٹیچر بڑھ جاتا. ابھی خان صاحب نے جا کے وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ہی از یور پولیٹیکل اپوننٹ. ابھی جو رکھ رکھاؤں والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو وہ کہتے ہیں، جو ایک انڈیا کا ایک بڑی اچھی شاعر ہے جن جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ جھک کے ملتے ہیں وغیرہ، آپ نے سنا ہوگا، بڑی اچھی اس کی ایک شاعری ہے نا، یہ 1-2 دن میں کیا ہو گئے کہ ابھی سامنے بیٹھے ہوئے ہوں. خان صاحب نے وہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں نا شخصیت کا، اور اس کی جو اپبرنگنگ ہوتی ہے کہ وہ کہاں پہ حجرے میں، جو مسجد میں، یا اس نے کہاں سے سیکھا ہے. پولیٹیکل اپوننٹس کو آپ نے ہمیشہ، صلاح الدین ایوبی اگر وہ ہمارا آج ان کو کرتے ہیں، وہ جب اپنے مخالف کی تیمارداری کے لیے جاتے خود علاج کرتا ہے، کہتے ہیں میں یہ میرا مخالف ہے، کیونکہ جب وہ کیا نام تھا وہ صلیبی جنگوں میں جو لیڈ کر رہا تھا اس کو سمتھنگ رچرڈ، جب وہ لیڈ کر رہا تھا تو جب وہ بیمار ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے خود نسخہ بھیجا. دا ریزن از کہ یہ آپ کا میدان میں مقابلہ کرنا ہے، وہاں پہ چارپائی پہ نہیں کرنے. سوری. تو اگر خان صاحب ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یا دیگر اپوزیشن جو لیڈر ہیں، تقریباً خان صاحب سمیت تمام لیڈرز کو چاہیے کہ وہ اگر سیاسی تعلیمی اداروں میں، خاص طور پر تعلیمی اداروں میں وہاں پہ سیاسی گفتگو نہ کرے، اور خاص کر کے لان تان والی، یہ بھی نہیں سیاسی، لیکن سیاسی یہ نا گورننس پہ بات کریں آپ، یہ لان تان رول آف لا پہ بات کریں. ابھی مولانا کے بارے میں وہاں پہ جا کے آپ ڈیزل یار تھوڑا سا فور گاڈ سیک، ابھی آپ 22 کروڑ عوام کے نمائندے، ابھی ایمل خان کے بارے میں آپ کے الفاظ جو ہے، یہ میں اگر ایمل خان کا پولیٹیکل اپوننٹ یا جو بھی ہوں، I will never use these words، نہ کسی بھی مخالف کے بارے میں کہ آپ اس کا نام بگاڑنا ہے، یا نام بگاڑنا تو اسٹریٹ بوائز، باقی لوگ ان کو بتا دیتے کہ آپ یقین کریں. جب میں نے خان صاحب کی وہ تقریر سنی نا، تو وہ ٹپیکل اسٹریٹ بوائز نہیں ہوتے. گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا، شہروں میں، کیونکہ میں تو گاؤں سے آیا ہوں تو اس لیے میں گاؤں کی طرف زیادہ ریفر کرتا ہوں، شہروں میں بھی یہی ہوگا. یا اگر آپ نے ایک ہندوستان کا، انڈیا کا ایک فلم ہے واسی پور کے غنڈے، گینگ آف واسی پور، اگر آپ گینگ آف واسی پور کو دیکھیں تو وہاں پہ جو اسٹریٹ بوائز ہیں نا، جو کہ لڑتے ہیں ٹک کر کے، ان کے نام کیا ہے؟ ساروں کے نام جو ہے نا اوریجنل نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پرفیکٹ ہے، انڈیفینٹ ہے، کیٹ ہے، یا یہ جو کراچی میں جو گینگز ہیں، کراچی میں گینگز ہے کہ پلانا لنگڑا، پلانا کانا، پلانا یہ عجیب. تو خان صاحب از ٹیپیکلی پلینگ ایز اے، وہ جو گینگ والے نہیں ہوتے، گینگسٹر ٹائپ کے. گاڈ سائیک یار، بک تو رہا ہے. آپ تو جا کے، وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں جس وقت نہیں آتی لڑ سے جماعت کی گند کا، تو وہ تو بکتا ہے نا. پھر جا کے مسجد میں وہ کرو تو لوگ یاد کریں گے آپ کو. اچھا ٹھیک ہے سر، وہ یہ تو پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا. دوسرا میرا پھر ٹائم ہمارے پاس کم ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت اہم ہے اس پروگرام میں، بلکہ ہم نے اس کو ایک پرماننٹ پارٹ بنایا ہوا ہے. جب تک وہاں پہ حالات ایسے ہیں تو اس کو ٹائم ٹو ٹائم ہائی لائٹ کریں گے. اور آج کا بھی ہمارا موضوع ہے وہ خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی بگڑتی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. حسن صاحب، آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تقریباً ایسا دن نہیں گزرتا کہ یا تو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں سیکیورٹی فورسز کو لائن آرڈر کے جو ادارے ہیں ان کو لاسز نہیں ہوتی، یا وہ اٹیک کر کے پھر ان کو جواب دیتے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک
جیسے وہ 2008 میں تھا، 9 میں تھا، جس طرح کی صورتحال تھی تقریباً وہ ریپیٹ ہو رہا ہے ہمارے لیے، وہی بات آ جاتی ہے. تو حالات بجائے اس کے کہ آگے جاتے تھوڑے سے سنبھلتے، اب لگتا ہے کہ وہ انٹینسیفائی ہو رہے دونوں طرف سے. آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک تو جو انٹیریئر منسٹری سے ایک خط بھی صوبوں کو گیا ہے، اس میں پچھلے مہینے گیا تھا، اور اس میں باقاعدہ ان کو ایڈوائز کیا گیا تمام صوبوں کو اور جو باقی ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے کارروائیاں کریں اور الرٹ رہیں، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو حکومت کو بھی پتہ ہے کہ ابھی میرے خیال میں یہ اس پوائنٹ تک پہنچ گئے کہ وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک بات میرے خیال میں پہنچ گئی ہے. دیکھیں ابھی جو لیٹر اگر آپ پڑھیں نا، اس میں لکھے اسٹیل میٹ ہیں، جو ڈیڈ لاک آئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات میں، اور پھر جو کہ ان لوگوں نے کارروائیاں شروع کی ہے. اور یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے آپ نے بھی مختلف ان کے سٹیٹمنٹ پڑھے ہوں گے یا سنے ہوں گے، جس میں وہ نے اپنی ان کے جو سیلز ہیں یا ان کے جو میلیٹنٹ ہیں، فٹ سولجرز ہیں، ان کو انسٹرکشن ایشو کیے گئے کہ آپ کسی بھی ٹائم جو ہے نا مزید کارروائیاں کرنے کے لیے تیار رہے. دیکھیں حالات اور کیا خراب ہوں گے. ابھی پشاور میں اسی دن آپ نے دیکھا کہ مین کوہاٹ روڈ پہ حسن خیل کا جو ایریا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے کانوائے پہ اٹیک ہو گیا. ہمیں جو بتایا گیا کہ 2 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے اور 3 ٹیررسٹ جو ہے نا ان کو مارا. ابھی کتنے تھے، باقی کدھر گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایویں آ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر اتنا کلوز آ کے کہ پشاور کے جو مضافاتی ایریاز ہے، جس میں یہ جو مترا ہو گیا، ارد گرد متنے ہو گئے، ادھر جو ہے نا یہ حسن خیل کی تحصیل، اوپر جو ہے نا یہ ہمارا جو حیات آباد سے بیانڈ جو ایریاز آتے ہیں، یا جو فرنٹ والے جو بورڈ کے پیچھے جس کو یہ جو علاقے ہیں، ابھی یہاں پہ حالات پشاور کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے تو ہم رونا رو رہے تھے باجوڑ کی، خیبر ایجنسی کی، وزیرستان کی، سوات کی یا دیر وغیرہ کی. ابھی بات آ گئی ہے پشاور. سوات کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں، کچھ دن پہلے میرے سوات کے ایک ساتھی کے ساتھ جو ہے نا سوات کے حالات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو ایک وقت تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ پولیس آپریشن کرے گی تو پولیس اس کو مینیج کر سکتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ سر پرابلم یہ ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب یہ پولیس کی بس کی بات نہیں ہے. نمبر 1، ایک تو ملیٹنٹس کی تعداد جو پہلے چند درجن تھے یا کچھ ہم جو کہتے ہیں نا 20 30 40 50 اس سے 100 سے کم تھے، تو پولیس والے وہ ریڈیئنگ دم سیلفس کہ ان کے خلاف ہم آپریشن کرتے ہیں، اور ان کو پھر ڈیلے کیا گیا. وہ کہتے ہیں ابھی جو تعداد ہے وہ سینکڑوں میں ہے. مطلب یہ کہ 100 کے تعداد میں جو ہے میلیٹنٹس آ کے. لیکن اس سے جو خطرناک بات اس نے بتائی وہ یہ کہ دے آر ویل آرمڈ. ان کے ساتھ سنائپرز ہے. پہلے جب پولیس وغیرہ جاتے تھے تو ان کے وہ اتنے اکوپڈ نہیں تھے، اب ان کے پاس لانگ رینج سنائپرز ہے. تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ 2 کلومیٹر سے جو ہے نا آپ پہ جو فائر ہوتی ہے سنائپر سے، یا تقریباً مور دین سم ٹائم 3000 میٹر سے جو ہے نا وہ لانگ رینج اس کی ہوتی ہے. تو کہہ رہے تھے کہ ابھی جو اسٹیبلش ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ تو حالات اسی دن جس دن پشاور میں آپریشن ہو رہا تھا اسی دن ٹانک میں بھی آپریشن ہو رہا تھا. اینڈ اف یو ریممبر 4 ٹیررسٹ ور ریپورٹڈلی، جب ہمیں بتایا گیا کہ 4 دہشت گرد جو ہے اس کو مارا گیا. وزیرستان کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو انفارچونیٹلی دا پرماننٹ ایک وہاں پہ ایک وہ جو کہتے ہیں نا میلیگننسی ہیڈ وہ ریجن ہے. تیرا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نقل مکانی وہاں سے شروع ہو گئی ہے. یہ جو سینٹرل کورم ہے یا جو اپر کورم ہے، یہاں پہ جو ہے نا حالات انتہائی کہتے ہیں خراب ہے. مطلب یہ کہ پشاور ہو گیا تو پھر آپ کی تو حالات بہت زیادہ خراب. کل میرا پروگرام تھا اسی حوالے سے، میں نے مختلف پارٹیز کے نمائندوں کو بٹھائے تھے. اینڈ آئی واز اسٹن کہ ایکیوزیشن کے علاوہ، ایکیوزیشن یہ ہے کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے دہشت گردی کو، اور دوسرا کہہ رہے تھے جی 18ویں ترمیم کے تحت سیکیورٹی از دا ریسپانسبلٹی آف دا پروونشل گورنمنٹ. یہ باتیں ہو رہی تھی پورے پروگرام میں. میں کہہ رہا تھا یار دہشت گرد ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے، یہ پی ڈی ایم کا ہے یا جماعت اسلامی کا ہے. انہی دہشت گردوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اٹیک کیا ہے. انہی دہشت گردوں نے اللہ بخش حافظ حسین احمد صاحب پہ قاضی حسین احمد صاحب پہ اٹیک ہوا ہے. شیرپور خان پہ 3 یا 4 ہوئے ہیں. امیر مقام صاحب پہ ہوئے. این پی پہ تو چھوڑو، ان کے تو تقریباً 900 کے قریب ان کے لیڈر و اہلکار. اور بچہ خان کے حجرے ابھی تو پی ٹی آئی پہ پی ٹی آئی پہ ابھی جو شہریار آفریدی جی بالکل اس کے گھر پہ شانگلہ میں جو ہے نا اس کے فیصل ایم پی ہے، اس کے گھر پہ
اس میں دیر میں جو ہے ان کا ایک جو ایم پی ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے. تو مطلب ہے کہ the entire KP is on fire. لیکن the unfortunate part is دو ہے. نمبر 1 کہ فیڈرل گورنمنٹ so far and the security establishment has not that urgency. They are waiting for the day when there will be full scale huge operations. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے ریاست کے حوالے سے لوگوں کا اعتماد بھی اٹھ رہا ہے. صحیح ہے. ایک بریک کی طرف سر جائیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں تو اگلا موضوع جو ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کی طرف جاتے ہیں. جی ویلکم بیک. حسن صاحب, آخری ہمارا موضوع ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے, تقریباً ابھی تک ہم نے اس پہ زیادہ اس پروگرام میں خاص طور پر اس پہ ڈسکشن نہیں کی, اور وہ ہے پاک امریکہ تعلقات. ہم نے دیکھا ہے جب سے حکومت چینج ہوئی ہے اور خان صاحب کا جو اینٹی امریکن سٹانس تھا یا سٹینڈ تھا, اور جب سے امریکہ میں بھی ایک بائیڈن ایڈمنسٹریشن آیا تھا تو اس کے بعد ایک سرمہری تھی, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں رہی. مگر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت فریکوینٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ بلاول صاحب گئے, پھر پہلے وزیر اعظم گئے, وہاں پہ بائیڈن سے بھی ایک ملاقات ہوئی, وہاں پہ ایک UNGA کے سائیڈ لائنز پہ. پھر اس طرح بلاول صاحب گئے, آرمی چیف گئے, اور ابھی بھی تومس ویسٹ جو کہ افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے وہ بھی یہاں پہ آئے. تو کیا دیکھ رہے ہیں ایک اس ریلیشن شپ میں یہ جو ٹرن اراؤنڈ آیا ہے, دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے, ہمارے لیے بہتر ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کے تعلقات اچھے ہو تو بہتر ہی ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات, ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ جب پریزیڈنٹ بائیڈن آ گئے تو ٹرمپ کے ساتھ, شروع میں ٹرمپ کے ساتھ تعلقات خراب تھے جب اس نے وہ سٹیٹمنٹ دیا تھا, کیونکہ ٹرمپ تو واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے مین. بائیڈن کے ساتھ ان کی تھوڑی سی وہ چل رہی تھی, PTI کا, لیکن جب طالبان کا ہو گیا, ٹیک اوور ہو گیا اور کابل کی فال ہو گئی, تو یہاں سے ہمارا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ دے ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری. اس بیان کو آج تک میں جس کانفرنس میں گیا ہوں, میں جس میٹنگ میں جہاں بھی میں نے انٹریکشن کیا ہے, اور کوئی امریکن یا یورپین بندہ بیٹھا ہو اسپیشلی ڈپلومیٹک سرکلز میں, تو یہ بات جو ہے نا وہ ریمائنڈ کرتے کہ پاکستان دا وے عمران خان دا پرائم منسٹر, ہی واز ناٹ عمران خان, ہی واز ان دا پرائم منسٹر آف پاکستان, کہ لک طالبان ہے بروکن دا شیکلز آف سلیوری. اس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ کئی اور ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی ٹریجیکٹری تو کافی وہ جو پروجیکٹ ڈاؤن جا رہا تھا, راک باٹم ہٹ کیا تھا, بالکل راک باٹم جو ہے نا ہٹ کیا تھا. اس کے بعد جو مزید جو سلسلہ چل رہا تھا, نہ امریکہ کا ادھر نہ وہ تھا ان کا ایمبیسڈر, ان کا سوری ایمبیسڈر ہوتا ہے, امریکہ کا ایمبیسڈر ادھر نہیں تھا. ابھی جو ہے نا جو بندہ جو پوسٹ کیا ہے یہاں پہ ایز این ایمبیسڈر, بلوم از دا موسٹ سینئر موسٹ گائے اینڈ ہی از اے کیریئر آفس ڈپلومیٹ, مطلب ہے کہ سینئر بندہ ہے. جو پشاور میں اب جو سی جی کونسل جنرل جو پوسٹ کیا گیا ہے, he is also a senior most and a very important person. کیوں سر, مطلب یہ ہے کہ یہی ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بلاول کا پہلا انٹریکشن تھا, ری سیٹنگ کی بات ہو رہی تھی کہ لیٹس ری سیٹ اور بائیلیٹرل ریلیشن جو ہے نا اس کو ری سیٹ کرتے ہیں. اور دوسرے پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ جس طرح آپ نے پاک ہند, انڈیا پاک, انڈو پاک سے نکال کے تو پاکستان کو بھی اب پیک سے نکال دیا جائے, ان پاکستان کو ایز اے پاکستان آپ ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. اس میں بھی یہ تو آپ سر بات بتا رہے, اس میں میرا کوسچن بھی یہ تھا کہ ابھی بھی کیا یہ صرف اس کا تعلقات کا محور جو ہے وہ سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ افغانستان ہے, ابھی تک ہم نے دیکھا ہے. دیکھیں افغانستان, لیکن افغانستان کی یوٹیلیٹی دا US کے لیے اس وقت بہت زیادہ تھی جب ان کے 20,000 افواج ادھر تھے, جب ان کے 3,000 بھی تھے لاسٹ میں جو تھا. افغانستان واز ویری مچ امپورٹنٹ اس وقت, یہ امریکہ کے ایک آؤٹ پوسٹ تھا ان کی. ابھی امریکہ کی جو یوکرین اور جو چل رہا ہے کہ ویسٹ اینڈ ایسٹ ابھی کنفرنٹیشن چلی گئی ہے,
یوکرین کے ساتھ جو رشیا کی ابھی جو امریکہ اور ابھی امریکہ نے تو یہ اعلان بھی کیا کہ ہائی ٹیک میسائلز بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. پورا ویسٹ جو ہے یورپ جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ ہے. اسی طرح ویسٹ از کنسیڈرڈ این ایکسٹینشن آف یو ایس. ٹھیک ہے, ادھر رشیا ہے. ابھی پاکستان کی جو پوزیشننگ ہو رہی ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. چائنا اور رشیا جو ہے آلموسٹ, اگرچہ چائنیز نے پبلکلی سپورٹ نہیں کیا ہے, نہ پبلکلی کنڈیم کیا ہے رشین اٹیک آن یوکرین. پاکستان کی بھی آلموسٹ وہی پالیسی ہے, ہند کی بھی ہے, باقی ممالک کی جو ریجن کی ہے. تو ابھی امریکہ کو تھوڑا سا, اور امریکہ کو یہ احساس بھی ہو گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جب آپ نے پاکستان کو ابینڈن کیا تو اس خطے میں آپ کے لیے آپ کا جو اچھا ایک دوست ہو سکتا تھا وہ پاکستان تھا, کیونکہ انڈیا پہ آپ کے ریلائنس جو ہے وہ اتنا ہے کہ یو آر بلڈنگ اپ انڈیا اگینسٹ چائنا. لیکن دوسری بات یہ کہ انڈیا ہسٹوریکل اس کی جو کلوزنس ہے ود رشیا, ان کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. تو اور جو کواد میں جو توقعات تھے انڈیا سے امریکہ کے, کیونکہ امریکہ سمجھ رہا تھا کہ انڈیا ول پلے اے میجر رول دین پاکستان, تو اس میں بھی وہ توقعات جو ہیں ان کے پورے نہیں ہوئے. اف یو ریمبر دا اسٹیٹمنٹ آف جے شنکر, جب اس نے کہا کہ یور پرابلم از ناٹ دا ورلڈ پرابلم, اٹس اے ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ واز, اینڈ ہی واز ایڈریسنگ دا ویسٹ اینڈ دا یو ایس, کہ جی آپ کا جو مسئلہ ہے نا یہ ہم سب کا مسئلہ نہیں ہے. تو دا یو ایس ریئلائز کہ جن کے لیے ہم نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہے, یہ تعلقات جو ریسیٹ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ افغانستان کو اگر ابینڈن کیا گیا تو جس طرح افغانستان کو 90s میں جب رشین چلے گئے, 89 میں جب رشین چلے گئے اور افغانستان کو ابینڈن کیا گیا, اینڈ آنے والا جو مسئلہ تھا that was much bigger, بلو بیک اس کا بڑا تھا. جو یہ ریسیٹ ہو رہے ہیں یہ تعلقات, جب ابھی آج میں اس کا ایاز صادق سینئر لیڈر ہے پی ایم ایل این کا, ان کا ایک بیان سن رہا تھا کہ ہماری توجہ ہم نے اس وقت مرکوز کی ہوئی ہے, اپنی توجہ اپنی اٹینشن فل اٹینشن دی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے. تو یہ جو ریسیٹ ہو رہا ہے یہ ابھی چونکہ ہمارے لیڈر زیادہ تر زور دے رہے ہوتے اس بات پر کہ آپ ہمیں افغان پرزم میں نہ دیکھیں, تو کیا واقعی اس مرتبہ ڈیفرنٹ ہے اس سے؟ کیونکہ ابھی تو لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی, یہ گرم جوشی جو آئی ہے وہ افغانستان کے لیے اگر ان کو اوور دا ہرائزن والا جو ان کا مسئلہ ہے اس میں پاکستان ان کو پورا ہیلپ آؤٹ کرے گا. دوسرا ان کا امریکیوں کا ایک مسئلہ تھا کہ جب تک وہ افغانستان میں خود موجود تھے ان کو آن گراؤنڈ انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں تھی, ابھی ان کو آن گراؤنڈ انٹیلیجنس کی ضرورت ہے جس کے لیے پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. دیکھیں سیار, ایک تو افغانستان اب امریکہ کی پالیسی کا سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے. یہ بات ہم نے میرے خیال میں جو میں دیکھتا ہوں, افغانستان از نو مور وہ جو سینٹرل ریڈار پہ ہوتے ہیں نا, جس طرح پہلے ہوتا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگان کا یا اس کا, وہ اس میں نہیں تھا. ابھی ہے رشیا, یوکرین وغیرہ, ایسٹرن یورپ جو ہے نا یہ ان کے ریڈار پہ, یہ چائنا ہے وغیرہ, یہ تو افغانستان ہے. لیکن افغانستان امپورٹنٹ ایک ایگو کا مسئلہ ہے کہ یو لیفٹ افغانستان اینڈ گو ہیو وائر. تو امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ افغانستان فال انٹو انادر کیوس. اس کے لیے جو پاکستان کی پالیسی ہے, لیٹس انگیج دا طالبان کو انگیج کرنا, اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے سر, لیکن پاکستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے افغانستان میں. اوور دا ہورائزن ہم نے بھی مارنے ہیں نا جو. جی ہمارے بھی معاملہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے, ٹائم بالکل آج شارٹ تھا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.